23 ذوالحجہ 23 ہجری وہ دن تھا جس دن ابو لؤلؤ فیروز نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے دوران خنجر مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تھا، اور وہ زخم ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ بھی بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لوگوں کی رائے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی دعوے داری کے لیے چنا تھا سننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سالوں تک مسلمانوں کی اس حکومت کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 12 سالہ حکومت میں 6 سال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی طرح پرسکون طریقے سے گزرتے ہیں، لیکن باقی کے بچے 6 سالوں میں بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، اور یہی فتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ ان فتنوں اور فسادوں کی سب سے بڑی وجہ عبداللہ ابن سبا کو مانا جاتا ہے، جو یمن سے آیا تھا۔ وہ ظاہر میں تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک یہودی تھا جس کا مقصد خلافت کے نظام کو کمزور کرنا تھا۔ اسی نے عام لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مدینہ کے لوگوں کو بھڑکایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ خلافت کے اصلی حقدار تو حضرت علی ہے، کیونکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور بنو ہاشم سے ہیں، اور وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، اور انہوں نے خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خاندان والوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اس نے یہ باتیں اس لیے کرنا شروع کی کیونکہ یہ جانتا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ پرانی خاندانی دشمنی رہی ہے، اور اسی خاندانی دشمنی کو وہ دوبارہ بھڑکانا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور خلافت کا نظام خراب ہو جائے، لیکن یہ اپنی اس چال میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مدینہ سے ناکامی ملنے کے بعد اس نے کوفہ، مصر اور بصرہ کا رخ کیا، اور وہاں پر جا کر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، اور وہاں جا کر بھی اس نے یہی کہا کہ حضرت عثمان نے خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے تاکہ ان کے خاندان والے ان سے خوش رہیں۔ اس نے حضرت عثمان پر مزید یہ الزام بھی لگایا کہ حضرت عثمان مال غنیمت کے مال کو اپنے خاندان والوں پر لٹا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ، مصر اور بصرہ میں جو باتیں ہو رہی تھی، جو الزامات پر لگائے جا رہے تھے، جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الزاموں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے خلافت کے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خاندان والوں کو اس لیے نہیں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، بلکہ ان کی قابلیت کی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے۔ لگائے گئے دوسرے الزام کا جواب دیتے ہوئے حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں پر جو بھی خرچ کرتا ہوں وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہوں، نہ کہ مال غنیمت میں سے، کیونکہ نہ تو میں خود کے لیے مال غنیمت کے مال کو حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ ان الزاموں کے جواب دینے کے بعد بھی فساد لگاتار بڑھنے لگا، اور ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سبھی گورنرز کو مدینہ بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ آخر کس طرح ان فسادوں کو ختم کیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں، پھر یہ فساد اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سے گورنرز کو بدل دیا اور سبھی علاقوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو بھی مجھ سے اور میرے گورنر سے کوئی دقت یا پریشانی ہے تو وہ لوگ حج کے موقع پر آ کر اپنی شکایتوں کو بتائیں۔ لیکن جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت تک حالات بہت خراب ہو چکے تھے، کیونکہ اسی وقت کوفہ، مصر و بصرہ کے لوگ آپس میں خطوں کے ذریعے یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ ایک ہی وقت پر ہم مدینہ پہنچیں گے اور تلوار کے زور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مانگوں کو پورا کروائیں گے۔ لہذا ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ مدینہ کے باہر ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئے اور اپنا پڑاؤ ڈال لیا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سبھی مانگوں کو مان لیا ہے، لہذا آپ سبھی لوگ واپس لوٹ جائیں۔ حضرت علی کے بہت سمجھانے کے بعد یہ لوگ واپس جانے کے لیے سہمت ہو گئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو باغی حضرت علی کے سمجھانے کے بعد واپس لوٹ گئے تھے وہ دوبارہ آ گئے۔ حضرت علی نے ان لوگوں سے ان کے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ راستے میں ہمیں ایک جاسوس ملا جس کے پاس ایک خط تھا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جتنے بھی لوگ شکایت لے کر مدینہ آئے تھے انہیں مصر واپس لوٹنے پر قتل کر دیا جائے۔ جب اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس خط کو نہیں لکھا اور نہ ہی اسے کسی سے لکھوایا ہے۔ حضرت عثمان کی دی گئی اس صفائی کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ خط کسی نے بھی لکھا ہو اس کے ذمہ دار تو حضرت عثمان ہی ہیں، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان نے کہا کہ میں تمہاری ساری مانگوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خلافت کی گدی کو میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ خلافت کی گدی مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ملی ہے، لہذا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کہی گئی وہ بات یاد تھی کہ اے عثمان، بہت سے لوگ تم سے تمہاری قمیض اتروانا چاہیں گے لیکن تم اپنی قمیض مت اتارنا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض سے مطلب خلافت تھا۔
جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے سے منع کر دیا تو بلوائیوں جو کوفہ، مصر اور بصرہ کے باغیوں کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مدینے میں داخل ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، جس پر حضرت علی اور بہت سے صحاباؤں نے حضرت عثمان سے اجازت چاہی کہ ان سے جنگ کی جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ لہذا ان بلوائیوں نے قریب 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیے رکھا۔ گھیراؤ کے دوران انہوں نے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا۔ 28 ذی الحجہ کے دن کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے حصے سے آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم شہید کر دیا۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے بیچ فتنوں نے سر اٹھا لیا، جس کے بعد مسلمان 2 حصے میں تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت کی داستان۔ دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔